کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں مختلف سبجیکٹ کے ایم سی کیوز پلس سبجیکٹو پریپریشن کروائی جاتی ہے اور فری پی ڈی ایف مہیا کیا جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن دبائے، جس سے ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت مل سکے گا۔ سیوکس کم ہسٹری ایم سی کیوز کی سیریز کے لیکچر 4 میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں پولیٹیکل سسٹمز اینڈ آئیڈیالوجیز کے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنے اور مختلف سبجیکٹ کی تیاری کرنے کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ کویسچن نمبر 1، In which political system does the government have total control over all aspects of public and private life؟ وہ کون سا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں ٹوٹل کنٹرول حاصل ہوتا ہے گورنمنٹ کو، مطلب حکومت کو، جو پبلک ہوتی ہے یا اس کی جو لائف ہوتی ہے یا اس کے جو بھی پرائیویٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، اس سارے پہلو پہ گورنمنٹ کو ٹوٹل کنٹرول حاصل ہوتی ہے۔ تو گیون آپشن میں جو رائٹ آنسر ہے وہ آپشن نمبر ڈی میں دیا گیا ہے، ٹوٹیلیٹرنزم۔ مطلب کہ ٹوٹیلیٹرنزم میں گورنمنٹ کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتی ہے اپنے پبلک کے اوپر یا پبلک جو بھی کچھ کرتی ہے اس کے اوپر۔ کویسچن نمبر 2، واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا بیہائنڈ سوشلزم؟ سوشلزم کے سینٹرل جو آئیڈیا ہوتی ہے، سینٹرل آئیڈیا مطلب اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر بی میں بتایا گیا ہے، گورنمنٹ اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن۔ جو مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، مطلب جس سے کاروبار ہوتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کارخانے ہو یا جو بھی کچھ ہو، وہ گورنمنٹ کے اونرشپ میں ہوتی ہے، گورنمنٹ کے قبضے میں ہوتی ہے، اور گورنمنٹ جو چاہتی ہے اس کو اسی طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سوشلزم کا مین آئیڈیا۔ کویسچن نمبر 3 کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل سے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن سے فری پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پہ فالو کرے اور ہمارا فری واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں گیون لنک سے بھی، اور واٹس ایپ نمبر پہ ٹیکسٹ کر کے بھی، جہاں پر ہم جاب اپڈیٹ بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فری ایم سی کیوز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3، In a federal system, what is the relationship between the central government and regional governments؟ جو فیڈرل سسٹم ہوتا ہے، حکومت کرنے کا ایک سسٹم ہے، اس میں سینٹرل گورنمنٹ اور جو ریجنل گورنمنٹس ہوتے ہیں اس کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ کویسچن کو سمجھیے۔ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اور جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہے اس کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے، شیئرڈ پاورز بٹوین سینٹرل اینڈ ریجنل گورنمنٹس۔ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اور جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان پاورز کو شیئر کیا گیا ہوتا ہے، مطلب کہ کچھ پاور وفاق نے اپنے پاس، مطلب سینٹر نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے دفاعی ہو گیا، اکانومی ہو گئی، یا اس طرح کے جو بھی ہے وہ پاورز اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی کچھ پاورز صوبائی حکومتوں کو دی گئی ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 4، Which political ideology advocates for the elimination of private property and a classless society؟ وہ کون سا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے گیون آپشنز میں جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ ساتھ کلاس لیس سوسائٹی چاہتی ہے، مطلب کہ پرائیویٹ پراپرٹی بھی نہ ہو اور کلاسیں بھی نہ ہو، ایسی سوسائٹی چاہتی ہے۔ کلاسیں مطلب جو درجہ بند ہوتے ہیں، جو ٹھیکیدارانہ سسٹم ہوتی ہے، اس کے جو مزدور ہوتے ہیں، اس طرح کا سسٹم نہیں چاہتی، مطلب کہ کیپٹلزم نہیں چاہتی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی میں دیا گیا ہے، کمیونزم۔ کمیونزم ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے، کلاسز کو ختم کرنا چاہتی ہے سوسائٹی سے۔ کویسچن نمبر 5، واٹ کیریکٹرائزز تھیوکریسی؟ تھیوکریسی مطلب کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تھیوکریسی میں کون سا رول ہوتا ہے، حکومت کس طرح کی ہوتی ہے؟ تو گیون آپشنز میں اگر آپ آپشن نمبر بی کو دیکھیں، رول بائی ریلیجس لیڈرز۔ جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں، جو مذہبی آقائے ہوتے ہیں، جو مذہبی رہنمائے ہوتے ہیں، وہ رول کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں تھیوکریسی میں۔ کویسچن نمبر 6، واٹ از دا پرائمری پرنسپل آف لبرلزم؟ جو لبرلزم ہوتی ہے، جس کو ہم آزاد خیال کہتے ہیں، اس کا جو پرائمری مطلب بنیادی اصول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر اے میں دیا گیا ہے، سوشل ایکویلٹی، مطلب کہ سوسائٹی میں سب کچھ برابر ہو، سب کچھ برابر دیا جاتا ہو، چاہے وہ رائٹس ہو چاہے وہ ڈیوٹیز ہو،
یہ لبرلزم کی بنیادی اصولوں میں سے ہے. کویشچن نمبر 7. Which political system allows citizens to participate directly in decision making rather than through elected representatives؟ اگر آپ پاکستان انڈیا میں آبزرو کریں تو ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو چوزتے ہیں، چاہے ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، ایم ایل اے ہو، وہ اسمبلی میں جا کے پھر قانون بناتے ہیں. لیکن وہ پولیٹیکل سسٹم جہاں پر سٹیزنس خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جو آپشن نمبر ڈی میں دیا گیا ہے. اس میں سٹیزنس ڈائریکٹلی ووٹ کرتے ہیں، کسی بھی ریفرینڈم وغیرہ پہ ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں. کویشچن نمبر 8. ان پارلیمنٹری سسٹم ہو از دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ؟ ہیڈ آف دی گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ کو جو چلاتے ہیں، جو کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں، وہ آپشن نمبر بی میں دیا گیا ہے پرائم منسٹر. مطلب پرائم منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں گورنمنٹ کا سربراہ، گورنمنٹ کو چلانے والا. کویشچن نمبر 9. واٹ از دا کور پرنسپل آف کنزرویٹزم؟ کنزرویٹزم کا جو بنیادی اصول ہے وہ آپشن نمبر بی میں بتایا گیا ہے پریزرویشن آف ٹریڈیشنل ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشن. جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہے مطلب جو چلتا آ رہا ہے، یا جو انسٹیٹیوشنز ہے، ادارے ہیں، اس کی پریزرویشن چاہتی ہے، اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کنزرویٹزم کا بنیادی اصول ہے. کویشچن نمبر 10. واٹ ڈسٹنگوشز اے یونیٹری سسٹم آف گورنمنٹ؟ یونیٹری سسٹم آف گورنمنٹس کی خصوصیت کیا ہے، مطلب کہ اس کی انفرادیت کیا ہے، وہ کیوں مختلف ہوتا ہے یونیٹری سسٹم آف گورنمنٹ؟ آپشن نمبر بی میں بتایا گیا ہے سینٹرلائز پاور ان دا سینٹرل گورنمنٹ. جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، جو سارے ملک پہ رول کرتی ہے، وہ سینٹرلائز پاور رکھتی ہے. مطلب وہ سینٹر سے ملک کے کسی بھی کونے کو ہر طریقے سے یا ہر اسپیکٹ میں کنٹرول کر سکتی ہے. جس طرح کہ فیڈرل سسٹم میں اس کے الٹ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت کے پاس اپنے اختیارات ہوتے ہیں عام حالات میں. کویشچن نمبر 11. Which political ideology emphasizes individual freedoms, limited government and free market capitalism؟ یہ جو خصوصیات بتائے گئے ہیں، انڈیویجول فریڈم مطلب ہر ایک کو آزادی حاصل ہو، لمیٹڈ گورنمنٹ ہو، ہر ایک جگہ پر وہ کنٹرول نہ کرے، اور مارکیٹ کو فریلی چھوڑ دے کہ وہ مطلب جس طرح چاہے اور ڈیمانڈ سپلائی کے رول پہ چلتا رہے، تو اس کو لبرلزم کہتے ہیں. آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے کہ لبرلزم اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو کہا جاتا ہے جو کہ انڈیویجول فریڈم پہ ایمفسائز کرتی ہے، لمیٹڈ گورنمنٹ چاہتی ہے اور مارکیٹ کو فریلی چھوڑ دیتے ہیں. کویشچن نمبر 12. ان اے تھیوکریسی what is the source of authority for governing؟ تھیوکریسی کو ابھی ہم نے ذکر کیا، رول بائی ریلیجیس لیڈرز جو ہم نے ڈیفائن کیا، اس کا جو سورس آف اتھارٹی ہے مطلب کہاں سے وہ اتھارٹی رائز کرتی ہے، تو آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے ریلیجیس ٹیکسٹ اور لیڈرز. جو مذہبی کتابیں ہوتی ہے یا جو مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، وہ سورس ہوتے ہیں، وہ ہی اتھارٹی کے سورس بن جاتے ہیں تھیوکریسی میں. کویشچن نمبر 13. واٹ از دا پرائمری گول آف فاشزم؟ فاشزم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے نیشنلزم اینڈ اتھارٹیرین رول. نیشنلزم رول بنا دینا مطلب کہ نیشنلزم لوگوں میں جگہ دینا، اور اتھارٹیرینزم رول بنا دینا مطلب کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی وغیرہ کے خلاف ہوتے ہیں، یہ فاشزم ہی ہے. کویشچن نمبر 14. Which term describes a system of government where power is concentrated in the hands of a few individuals or a small group؟ آپ کویشچن کو غور سے دیکھیں، اس میں کچھ آپ کے لیے جو خیر آپشنز اس کے اتنے ایسے دیے گئے ہیں، آسان دیے گئے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ آپشن نمبر بی یعنی اولیگارکی چوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اتھارٹیرینزم وغیرہ اس طرح کے آپشن موجود ہو تو پھر آپ کو کویشچن کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا. مطلب کہ ایسا گورنمنٹ جو کہ کچھ انڈیویجولز کے ہاتھ میں ہو یا اسمال گروپ ہو انڈیویجولز کا، ان کے ہاتھ میں ہو گورنمنٹ، تو اس کو پھر ہم اولیگارکی کہتے ہیں. کویشچن نمبر 15 کی طرف جاتے ہیں. واٹ از دا پرائمری فیچر آف کنفیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ؟ جو کنفیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، کنفیڈرل اور فیڈرل میں کچھ فرق ہوتا ہے.
کنفیڈرل آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے ڈیسنٹرلائزڈ پاور ود اسٹرانگ ریجنل اٹانومی. جو ریجنل اٹانومی ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے کنفیڈرل سسٹم میں. یہ ایک کنفیڈریشن بناتے ہیں, اس میں پاور ڈیسنٹرلائز کیا جاتا ہے. سینٹر کے پاس بہت ہی منیمم پاورز ہوتے ہیں کنفیڈرل سسٹم میں. کوشچن نمبر 16. Which political ideology emphasizes the importance of equal distribution of wealth and resources in society? سوسائٹی مطلب معاشرے میں جو دولت ہوتی ہے اور جو ریسورسز یعنی وسائل ہوتے ہیں اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو ایک جیسے پہنچ سکے. اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو آپشن نمبر سی میں بیان کیا گیا ہے. مطلب سوشلزم اس طرح کی چاہتی ہے ایکول ڈسٹریبیوشن, چاہے وہ ویلتھ ہو چاہے وہ ریسورسز ہو. کویسچن نمبر 17. What is the central tenet of anarchism? انارکزم میں کیا ہوتا ہے؟ انارکزم کا جو مین مطلب ہوتا ہے وہ آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے ایبسنس آف گورنمنٹ اینڈ اتھارٹی. آپ دیکھتے ہیں جب بھی ملک میں یا کسی بھی علاقے میں حکومت کا جو ریٹ ہوتا ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے, جو لوگ دنگے فساد کرتے ہیں, جب لوگ احتجاج کو غلط طریقے پہ ریکارڈ کرا دیتے ہیں تو پھر اس کو انارکزم کہا جاتا ہے, یا کہہ دیتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل رہی ہے. ایبسنس آف گورنمنٹ اینڈ اتھارٹی اسی کو ہی کہتے ہیں. کویسچن نمبر 18. In a democracy, what is the significance of the separation of powers? سپریشن آف پاورز کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کا جو سگنیفیکنس ہے مطلب کہ جو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچائی ہے وہ آپشن نمبر بی میں بتایا گیا ہے پریونشن آف اینی ون برانچ فرام گیننگ ٹو مچ پاور. مطلب کہ سپریشن آف پاور کے ذریعے ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری کو الگ الگ پاور دیے گئے ہیں, اس کو سپریٹ برانچز بنا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی برانچ اپنے حد سے زیادہ آگے پاورز حاصل نہ کر سکے اور آگے نہ جائے. کویسچن نمبر 19. What is the main characteristic of a market economy? جو مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے, جو فری اکانومی ہوتی ہے, اس کی بنیادی یا جو خاص کیریکٹرسٹک ہے, خصوصیت ہے, وہ کیا ہے؟ آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے پرائیویٹ اونرشپ اینڈ فری مارکیٹ کمپٹیشن. پرائیویٹ اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس کیپٹل ہو, جس کے پاس پیسے ہو, جو بزنس کر سکتا ہو یا کرتا ہو, اس کو اونرشپ دی جائے. اور فری مارکیٹ کمپٹیشن مطلب ہر کوئی مارکیٹ میں کمپٹیشن کر سکتا ہے, اس کو مارکیٹ اکانومی کہا جاتا ہے. کویسچن نمبر 20. Which political ideology advocates for minimal government intervention in both the economy and individual lives? جو انڈیویجول مطلب کہ ہر ایک فرد ہوتا ہے, اس کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے یا اکانومی ہوتی ہے, اس میں گورنمنٹ کا جو منیمل مطلب سب سے کم, بہت کم انٹرونشن ہو, بہت کم مداخل کرتا ہو گورنمنٹ, تو اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو آپشن نمبر بی میں بتایا گیا ہے لبرٹیرینزم کہا جاتا ہے. جو آزاد خیال ہوتے ہیں, جو ہم اس کو کبھی کبھی اوپن مائنڈ بھی کہہ دیتے ہیں, اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو یہ وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ حکومت کا کنٹرول کم سے کم ہو, جتنا کم کر سکتے ہو انڈیویجول پہ بھی اور اکانومی پہ بھی وہ اچھا ہوگا. یہ لبرٹیرینزم کہا جاتا ہے اس کو. ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سیوکس کم ہسٹری کے کسی بھی ٹاپک کے فری پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو گیون لنک پہ کلک کریں, جہاں پر ہم نے سیوکس پارٹ کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے ڈیٹیل میں. ہسٹری پارٹ کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. ایک سمپل پیپر ہم نے تیار کیا تھا آپ کے لیے, اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کر چکے ہیں. اس طرح کے ہم مختلف جو بھی لیکچر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کا لنک ہم پی ڈی ایف میں پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو آپ کسی بھی لنک پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا فری پی ڈی ایف ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے پلے لسٹ کے مختلف سبجیکٹ کے پلے لسٹ بنائے ہوئے ہیں, اس کا لنک ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر دیا ہوا ہے. آپ کسی بھی سبجیکٹ پہ کلک کر کے اس کے لنک کے تھرو اس پلے لسٹ کو جا سکتے ہیں, اس کے مختلف ویڈیوز ایم سی کیوز ایکسپلین میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کا فری پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.